اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھے گی، اور مظہر کیا کرے گا اپنی بہن کے ساتھ جب یہ اسے پتہ چلے گا کہ یہ سارا کھیل رچا رچایا اس کی بہن فرحت کا ہے، کیا وہ معاف کر پائے گا اپنی بہن کو یا اسے سزا دے گا، کیونکہ اسی کے بیٹے کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہوتا ہے۔ عادل بھی اپنی ماں کو قصوروار سمجھتا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شازیہ کے ساتھ اس کی ماں نے بڑا غلط کیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید شازیہ اسے اس کی ماں کی چلاکیوں کی وجہ سے شاید زارا سے شادی نہ ہونے دے۔ ڈرامہ پہنچ چکا ہے بہت ہی اہم موڑ پر، آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے بنے رہے چینل کے ساتھ۔ چینل کو کر دیں سبسکرائب، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے پیارے کمنٹ ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ عادل کرتا ہے زارا کو پسند اور زارا بھی اسے پسند کرنے لگی ہے، جبکہ سارا جو ہے وہ بچپن سے ہی عادل کی محبت میں گرفتار ہے۔ سارا کا والد اپنی بہن اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے سارا کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لیے لڑکا بھی ڈھونڈ لیا ہے، تو اس کی بہن فرحت کہتی ہے کہ آخر وہ کون سا لڑکا ہے جو آپ نے سارا کے لیے ڈھونڈا ہے، تو اس کا والد کہے گا کہ عادل کو میں نے سارا کے لیے چنا ہے، عادل سارا کے لیے بیسٹ آپشن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سارا کی شادی عادل سے ہو جائے۔ اس کی بہن فرحت سن کر ہکا بکا رہ جاتی ہے، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مظہر اس رشتے کے لیے مان جائے گا، کیونکہ وہ پہلے اس رشتے کے لیے نہیں مان رہا تھا اور وہ کسی قیمت پر بھی سارا کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بات مظہر سے کیسے کہتی، کیونکہ اس نے مظہر کو ہر وقت رٹ لگائی ہوئی تھی کہ سارا کو اس کی بہو بنا دے۔ اب وہ مظہر سے کہہ بھی نہیں سکتی۔ دوسری طرف جب سارا کو پتہ چلتا ہے تو وہ خوشی کے مارے چھلانگیں لگانے لگتی ہے۔ وہ جاتی ہے اپنی ماں اور اپنی بہن کے پاس، وہ جاتی ان کے گھر اور سارا سے کہتی ہے کہ میرے ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، تو زارا کہتی ہے کہ واہ، میری بہن کا رشتہ طے ہو گیا، کس کے ساتھ ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرے ابو نے عادل کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ تو اس کی ماں شازیہ سن کر حیران رہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ ایسا میری بیٹی کے ساتھ کیسے کر سکتا ہے، اور پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کراچی جانے کا، اپنے شوہر کے پاس جانے کا اور اس سے پوچھنے کا کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی زارا کو لے کر پہنچ جاتی ہے کراچی۔ مظہر جو اپنے گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، دروازہ جب کھولتا ہے تو سامنے گاڑی میں اسے شازیہ بیٹھی نظر آتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو سمجھتا تھا کہ شازیہ اور مر چکی